لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منه والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لترام مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہماری گفتگو غیبت کے زمانے اور غیبت کے حالات اور غیبت کی ذمہ داری کے اعتبار سے ایک اجمالی گفتگو چل رہی تھی، اور ایک فقط جملے کی وضاحت کر دیں. وضاحت تو نہیں ہے، بعض جو بہت زیادہ مائکرو اسکوپک نگاہوں سے دیکھ تو نہیں رہے، سن رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے شاید تھوڑا سا ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم نے اکثر ایک جملہ کہا ہے، اگرچہ بات ہم نے تشریح کی ہے، لیکن شاید ہماری ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. لیکن شاید وہ الفاظ کو پکڑنا یا الفاظ کے اعتبار سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال یا اعتراض پیش آ جائے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ قبل اس کے کہ میں جملہ کہوں توجہ فرمائیں کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں. کبھی کوئی کام انجام دیتا ہے تاکہ کوئی چیز حاصل ہو جائے. کوئی بھی انسان ایک کام کرتا ہے تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کام کا یہ مقصد ہے، اس مقصد سے میں نے اس کام کو انجام دیا. تو مقصد یہاں پر بھی کہا جاتا ہے جہاں پر کسی گول، کسی آبجیکٹیو، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوئی کام کرے، جیسے انسان کماتا ہے وغیرہ وغیرہ، ہزاروں مثالیں، مجھے مثالیں نہیں دینی. تو انسان کبھی کوئی کام کرتا ہے تاکہ کوئی چیز حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اس مقصد سے میں نے اس کام کو انجام دیا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی وجہ سے کوئی چیز حاصل نہیں ہے، بلکہ چیز حاصل ہو چکی ہے، وہ چیز واقع ہو چکی ہے، وہ چیز ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے انسان کوئی کام انجام دیتا ہے.
مثال دوں آپ کو، مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے، آپ جو پانی پی رہے ہیں وہ کس لیے پانی پی رہے ہیں؟ پیاس بجھانے کے لیے۔ وہ جو پیاس آپ کو لگی ہوئی ہے تو در حقیقت پیاس سبب ہے پانی پینے کے لیے۔ تو یہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پہلے وہ چیز حاصل ہے، اس کے لیے میں ایک کام کو انجام دے رہا ہوں، کام کے بعد کوئی چیز ہاں جو حاصل ہو رہی ہے کام کے بعد، لیکن اس وجہ سے کہ جو مجھے پیاس لگی تھی اس وجہ سے میں نے یہ کام انجام دیا۔ تو یہ دو قسم کے اسباب ہوتے ہیں، ایک دو قسم کے مقصد ہوتے ہیں، ایک کسی مقصد کی وجہ سے یعنی مقصد حاصل ہو چکا ہے اس کی وجہ سے انسان کام کرتا ہے، مثلا پیاس، یا انسان کبھی کبھار کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کہ ہماری زندگی میں اکثر کام ایسے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک مسئلہ آتا ہے عزاداری کا، جب کہا جاتا ہے کہ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں تو عزاداری در حقیقت دوسری قسم میں سے ہے، یعنی ایسا نہیں کہ عزاداری کے بعد ہمیں کوئی چیز حاصل ہوگی، ہاں ایک فرحت ایک سرور حاصل ہوگا، لیکن در حقیقت جو انسان عزاداری کر رہا ہے اس مودت، وہ پیاس کی وجہ سے پانی پی رہا ہے، مودت ہے اس لیے گریہ کر رہا ہے، مودت ہے اس لیے رو رہا ہے، مودت ہے اس لیے عزاداری کر رہا ہے۔ پس ایسا نہیں ہے کہ میرے ماتم کرنے سے کسی کو مجھے اذیت پہنچانی ہے، نہیں، یہ تو محبت ہے۔ انسان جب کسی کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو انسان غم و غصے میں، انسان اس غم کی کیفیت میں اپنے آپ کو پیٹتا ہے، نہ یہ کہ دشمن کو دکھانے کے لیے۔ احتجاج جو عزاداری احتجاج نہیں ہے، لاکھ اس کے خلاف بات کی جائے، اس جملے کے خلاف، انسان کا وجدان اگر زندہ ہو، انسان کی ضمیر اگر زندہ ہو، اگر کوئی انسان گریہ کرتا ہو تو اس گریہ کرنے والے کو معلوم ہے میں گریہ محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، نہ کہ کسی کو دکھانے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس کو احساس ہوگا جو گریہ کر رہا ہو، جو گریہ ہی نہ کر رہا ہو اس کو یہ احساس نہیں ہو سکتا ہے، وہ پھر لاکھ اس کی توجیحات کرتا رہے، لیکن انسان محبت کی وجہ سے گریہ کرتا ہے۔ بس عزاداری در حقیقت اس دوسری قسم میں سے ہے کہ جو انسان کی ایک فطرت ہے جس سے محبت کرتا ہے، جب اس کو صاحب مصیبت اور صاحب عزا دیکھتا ہے تو انسان بھی صاحب مصیبت ہو جاتا ہے، وہ بھی غم زدہ ہو جاتا ہے، وہ بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ بس اس چیز کو میرے بچے اور جوان خوب اچھے طریقے سے درک کریں۔ انسان، ہمارے استاد بہت اچھی بات کیا کرتے تھے، یہ ہمیں بھی یہ درس ملا، ہم بھی اپنے استاد دو کا درس آپ تک پہنچا دیں، ورنہ ہم کوئی نہیں کہ آپ کو کوئی درس دیں، ورنہ یہ کہ ہم سب یہ سیکھنے آئے ہیں، سیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں توجہ کیجیے۔ ہمارے استاد ایک بات کہتے تھے کہ جب درس دیتے تھے تو شاگرد کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی، چونکہ الحمدللہ جو حوزہ علمیہ کا سیٹ اپ ہے، حوزہ علمیہ کا سیٹ اپ کالج یونیورسٹی کے سیٹ اپ سے بہت فرق کرتا ہے۔ کالج یونیورسٹی کا سیٹ اپ طالب علم کو طالب علم نہیں بناتے ہیں بلکہ سامعین بناتے ہیں۔ جو حوزہ علمیہ کی خصوصیت ہے، حوزہ علمیہ میں طالب علم کو دقیق بنایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس ایک چھوٹ ہوتی ہے کہ جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے، وہ اعتراض کرتا ہے، تو اس اعتراض و جواب سے شاگرد کی بھی تربیت ہوتی ہے اور استاد کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ ایک بات اب یہاں تک آ گئی تو ایک جملہ کہہ دوں کہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی، ان کی ایک خصوصیت بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ آغائے خوئی، دیکھیں ایک انسان کے اندر ایک لیاقت ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک ایبیلٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں آغائے خوئی کو آغائے خوئی بنانے والے ان کے ہونہار اور لائق شاگرد تھے۔ وہ مرجع کی فہرست مرحوم آگئے روحانی ہو، مرحوم جواد تبریزی ہو، آگئے سیستانی ہو، آگئے وحید خراسانی ہو،
اگر شہید باقر الصدر ہو، ایک طویل فہرست فقہا اور مراجعین کے، جو خوش قسمتی ہوتی کسی استاد کی کہ اس کو اچھے شاگرد ملیں، کیونکہ جب شاگرد، چونکہ بقول آ گئے وحید خراسانی کے کہ استاد در حقیقت ایک کنویں کی مانند ہے، جب اس میں ڈول ڈالا جائے گا تو اس میں سے پانی نکلے گا، تو ڈول ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان سوال کرے، سیکھنے کے لیے سوال کرے، پڑھنے کے لیے سوال کرے، بہت اچھی چیز ہے، انسان ترقی کرتا ہے۔ ہاں، اعتراض کرنے کے لیے سوال نہ کرے۔ تو ہمارے استاد ایک یہاں پر جملہ کہتے تھے، توجہ کیجیے گا، اب میں نے اعتراض کرنا تو سکھا دیا، پہلے یہ جملہ اس پہ پہلے غور سے سن لیں، پھر اس کے بعد اعتراض کیجیے گا یا سوال کیجیے گا۔ ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، اعتراض کرنا کمال نہیں ہے، بزرگان کی بات کو سمجھنا کمال ہے۔ بات سمجھنا کمال ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی، درس حاصل ہو گیا، وہ بزرگ کا پیغام پہنچ گیا، عالم کا پیغام پہنچ گیا، استاد کا پیغام پہنچ گیا۔ ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بالخصوص آج، چونکہ آج انسان اپنے اعتراضات کو پہنچانے کے لیے اس کے پاس ایزی اویلیبلٹی ہے موبائل کی شکل میں، کوئی نہیں ملتا ہے تو دوست کوئی موبائل کر کے اپنی بھڑاس نکال لیتا ہے، بھائی یہ کسی نے بات کہی تو اس کا یہ جواب ہے۔ تو یہ ایک آج کل بچوں کو ایک مل گیا ہے، خوب اچھی بات ہے، انسان جب کوئی بات کہے اچھی بات ہے، انسان کے ذہن میں سوال آئے، استادوں سے، بزرگوں سے، علماء سے جا کے سیکھیں کہ یہ میرے ذہن میں سوال آیا، یہ بات کہی گئی تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان سیکھے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ جوانوں کے لیے ترقی کی علامت ہے۔ لیکن اگر انسان کے ذہن میں اگر سیکھنے کی اگر عادت نہ ہوئی، فقط اعتراض کرنے کی عادت ہوئی، تو یاد رکھیے گا بجائے انسان ترقی کرے گا، تنزل ہی کرے گا، اس کا گراف نیچے ہی گرتا چلا جائے گا۔ ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بس اسی طرح مسئلہ غیبت کے جو مسائل ہیں، ملاقات کے جو مسائل ہم نے بعض آپ کی خدمت میں چھیڑے، بیان کیے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مثلا ہم ملاقات کو نعوذ باللہ من ذالک کنڈیم کریں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے الفاظ ہم بہت ہی کوشش کرتے ہیں، بہرحال غیر معصوم ہے، زبان سے کچھ بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ سنبھل کر بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو غلطی سے بھی زبان سے جاری ہو جائے۔ ملاقات، ہم نے جملہ کہا تھا، ملاقات شرف ہے، ملاقات فضیلت ہے، ملاقات ایک بہت بڑا انعام ہے، اور واقعاً خداوند متعال ہمیں دنیا اور آخرت میں اور قبل الظہور بلکہ جلد از جلد ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام کی زیارت نصیب فرمائے، یقینی طور پر شرف ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، اور ایک حد تک میں نے اشارہ کیا کہ غیبت کے دور میں اچھا یہ بات بھی کہہ دوں، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ امام سے کی زیارت کرنا، اب ہمارے اس جملے کا ممکن ہے کوئی آ کر نتیجہ یہ نکالے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کی بات یہ ہے کہ ہمیں کربلا نہیں جانا چاہیے، ہم یہیں سے امام حسین کو یاد کر لیں، یہیں سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر لیں، یہیں سے سلام بھیج دیں۔ نہیں، تاکید ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح خود امام جب موجود ہوتے تھے، ایسے واقعات تھے، ایسے اصحاب تھے، ایسے چاہنے والے تھے جو امام کی پہلے زیارت پہ جایا کرتے تھے، گھر جایا کرتے تھے، ہر روز امام کا دیدار فرماتے تھے، اس کے بعد اپنے کام دھندوں پہ جایا کرتے تھے، اپنی دکانوں پہ جایا کرتے تھے، اپنی تجارت یا جو بھی ان کا کام ہوتا تھا یعنی روزانہ کا روٹین تھا۔ حتیٰ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اگر کبھی ناگا ہو گیا آنے والے کا تو امام نے اسے سوال کیا کہ ہم نے تمہیں نہیں دیکھا، کئی دنوں سے تم نہیں آئے ہمارے پاس۔ اسی طرح حتیٰ سامرہ یعنی بغداد سے ایک صحابی 10ویں یا 11ویں امام فراموش کر گیا کہ کون سے امام کا واقعہ ہے، لیکن 10ویں امام یا 11ویں امام کا واقعہ، ایک صحابی بغداد سے 11ویں امام کی نہ کہ ذریعہ مقدس کی، امام کی شہادت کے بعد کی زیارت نہیں، زندگی میں
جاتا تھا امام کی زیارت کرتا تھا اور اس کے بعد اسے گلا شکوہ کیا، مولا میں خود مریض ہو چکا ہوں، خود بیمار ہو چکا ہوں، میرا جانور ضعیف اور کمزور ہے، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا ہوں۔ تو امام نے نہیں کہا کہ ضرورت نہیں ہے تم ہمارے پاس مت آؤ، تمہیں ضرورت نہیں کہ تم خدمت کرو، تم یہ کام کرو، تم وہ کام کرو، تم زیادہ عبادت۔ ہم اصل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مجلس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے۔ لہٰذا ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فکر ہے امام علیہ السلام کی ہمیں مختلف نظر آتی ہے۔ امام نے نہیں کہا کہ ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمیشہ آؤ، جاؤ وہاں پر تم ہمارا وہیں سے سلام بھیج دینا، نہیں، امام نے اس کے لیے دعا کی، جانور کے لیے دعا کی، یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ میں اور میرے جانور میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں صبح جاتا تھا امام کی زیارت کے لیے اور ظہر سے پہلے واپس بغداد پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو ان واقعات اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کی زندگی میں امام کی زیارت ہے، امام کی شہادت کے بعد اماموں کی زیارت ہے، اس کے لیے ہمارے پاس روایات ہیں، لیکن جو بالخصوص ملاقات کے دور میں ہم دیکھیں، خدا را ہم برائے مہربانی میں اپنے بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ روایات اہل بیت، کثرت سے روایات اہل بیت جو غیبت کے زمانے میں ہمارے پاس آئی ہیں، ہم اس کا مطالعہ کریں، کس چیز کو امام نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ دیکھیے یہ ہائی لائٹ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ امام نے کن مسئلوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، کن چیزوں کو شیعوں سے اور اپنے چاہنے والوں سے مانگا ہے۔ دیکھیے ایک آدھ روایات چلیں، اگر ایک آدھ روایت بھی اگر ہمیں کسی قسم کی مل جائیں خوب کافی ہے ہمارے لیے، لیکن ایک مطلب کو بیان کرنے کے لیے اگر 4 5 6 10 20 اگر روایت ہو تو اس مطلب کی اہمیت کا اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اس مطلب کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے کہ امام اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، اگر ایک روایت بھی اگر آ جاتی ہے، حتیٰ اگر فقہاء و مجتہدین کہتے ہیں کہ مثال کے ان امور میں اگر ایک ضعیف روایت بھی آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ان اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہے تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں اگر ضعیف روایت بھی آ جائے۔ تو توجہ فرمائیں کہ امام نے غیبت کے دور میں کن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک ضعیف سے ضعیف روایت ہمیں جو آئی ہے، ہمارے پاس جتنی روایات آئی ہے غیبت کے دور میں، اس میں واقعاً شاید ہمارے مزاج کے خلاف، شاید ہمارے جس قسم کی ہم نے باتیں سنی ہیں شاید اس کے برخلاف ہمیں محسوس ہوں۔ میں کہتا ہوں میرے بچے اور جوان، آج الحمدللہ اردو میں کتابیں کافی ترجمہ ہو چکی ہے۔ آیت اللہ صافی گل بیگانی کی ایک کتاب میں نام فراموش کر چکا ہوں، فارسی میں 3 جلدیں ہیں، یعنی عربی اور فارسی میں 3 جلدیں ہیں، اب اس کا اردو میں جمال منتظر، جی انشاءاللہ یہی نام ہے، اگر کسی جمال منتظر، آیت اللہ صافی گل بیگانی کی، آگے صافی گل بیگانی کی جمال منتظر، اتنی ضخیم کتاب ہے اردو میں، اس کو ضرور پڑھیں اور بالخصوص دیکھیں کہ اس میں ہر چیپٹر کے حساب سے حدیثوں کو جمع کیا ہے، پڑھیں اس کو، روایات کو دیکھیں کہ امام ائمہ اطہار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کیا آپ نے جو باتیں پڑھی ہے، آپ نے جو باتیں سنی ہیں، آپ کو اگر میری باتیں ایسی محسوس ہوتی ہے کہ شاید آپ کی سماعت کے برخلاف میری باتیں ہیں، آپ کی سنی ہوئی باتوں کے برخلاف میری باتیں ہیں، جائیں اس کتاب کو کھولیں جس میں تمام تقریباً روایتوں کو جمع کیا ہے، علامتیں بھی بیان کی، بہت ساری روایات ہیں جو بالخصوص غیبت کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری یا کن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ دیکھیں ان روایتوں کا انسان مطالعہ کرے، انسان ان روایتوں کو پڑھے، کس چیز کو امام نے زیادہ تاکید کی ہے غیبت کے دور میں۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔
ایک اعلان سماعت فرما لیں، 9 روزہ مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے مرد حضرات کے لیے شیخ رحمت علی ہال میں 9 روزہ مجلس برائے مرد حضرات، تاریخ 21 اکتوبر سے 29 اکتوبر، 21 اکتوبر یعنی اتوار سے 29 اکتوبر ٹھیک 8 بجے، جس سے مولانا مصطفیٰ وکیل صاحب، حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ وکیل صاحب 21 سے 24 اکتوبر تک، اور حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حیدر رضوی 25 سے 29 اکتوبر تک خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے استدعا ہے کہ جتنا ہو سکے، یہ دونوں ہمارے عزیز جاننے والے ہیں، عالم ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے، پڑھے لکھے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں ملا ہے، پڑھے لکھے ہیں، جائیں ایسے علماء کی مجالس میں جائیں، شرکت کریں، انشاءاللہ کسب فیض کریں گے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بس ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو روایات ہیں، یہ روایات میں کس چیز کی تاکید کی گئی ہے؟ میں نے کوئی ایسی روایت نہیں دیکھی، یقینی طور پر کوئی بہت مشکل ہے کہ کوئی دعویٰ کر سکے اس بات کا احاطہ تام یعنی انسان یہ کہے کہ میں نے ایک لفظ بہار پڑھا ہے، ایک روایت میرے ذہن میں ہے، وسائل الشیعہ کی ساری روایات میرے ذہن میں ہیں۔ نہیں، یہ احاطہ تام کرنا آسان نہیں ہے، کوئی دعویٰ کرے کہ میرے سامنے ساری کی ساری روایات ہیں۔ ہم نے بہرحال جو ہمارا ناقص سے مطالعہ، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ امام کے غیبت میں مومنین کے لیے ذمہ داری ہو، مومنین سے یہ درخواست کی گئی ہو، مومن کے لیے بہتر قرار دیا ہو کہ وہ جستجو کرے، وہ امام زمانہ کی زیارت کی تلاش کرے۔ میں نے کوئی ایسی روایت، میں نے پہلے آپ کی خدمت میں کہا، یہ ایک بہت بڑا شرف ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انسان تمنا کرے، لیکن انسان کی اولویت کن چیزوں کی طرف ہو، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی اولویت کی بات آ گئی تو پھر میں یہاں پہ 2 جملے کہہ دوں اس درخواست کے ساتھ کہ مومنین جو ذرا پیچھے کی طرف ہے ان کے لیے بھی اور باقی آنے والوں مومنین کے لیے ذرا آگے تشریف لے آئیں، درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر صلوات۔ دیکھیے، انسان ان چیزوں کا خیال رکھے، اولویت کو مد نظر رکھے۔ اولویت میں ہمارے پاس واجبات اور محرمات اولا ہے، واجبات اور محرمات کی ترجیح ہے، پھر مستحبات میں بھی ہمارے پاس ترجیحات ہونی چاہیے، مستحبات میں ہمارے پاس ترجیحات ہونی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے میں جو بہت ہی اشارتاً، کیونکہ فی الحال میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اشارتاً ایک بات کہنے جا رہا ہوں، ڈر و خوف کے ساتھ، امید اور خوف کی کیفیت میں ہوں۔ بالخصوص خواتین تک جب یہ بات پہنچے گی تو شاید ممکن ہے کوئی احتجاجی جلسہ و جلوس بھی ہو جائے، کہ انسان توجہ کرے کہ اولویت کے ساتھ انسان دیکھے، خدا کی رضا کو مد نظر رکھے، خدا کی خوشنودی کو مد نظر رکھے۔ یہ ایک سلسلہ ہے بالخصوص خواتین میں، اعمال کا سلسلہ۔ اب میں یہ لفظ اعمال کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اگر کسی خاص پرٹیکولر کسی خاص کسی سروس یا کسی کام کے لیے اعمال کہا جاتا ہو تو وہ میری مراد نہیں، ایک جنرل اعمال، کہ خواتین اس بات کا خیال رکھے کہ ان کی اولین ذمہ داری واجبات اور محرمات کے بعد ان کے گھر والے ہیں۔ ابھی آپ لوگ خوش ہو جائیے گا، ان کے گھر والے ہیں، مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، شوہر ہے، یہ سب سے اولین ذمہ داری ہے، سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ اب ہمیں بعض خواتین کے مثال کے طور واسطوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ہم گھر میں اعمال نہیں کرتے، ہمارے بچے ہمارے شوہر گھر پہ ہوتے ہیں، ہمیں اعمال نہیں کرنے ملتے۔ نہیں، اعمال اچھی بات ہے، ذکر خدا ہے، توسل ہے، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، لیکن
اولاً تو ہم اعمال میں بھی ہماری عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، ہر سال نئے سے نئے اور جدید اعمال آتے ہیں، حتیٰ شب قدر کی نئی فہرستیں آتی ہیں کہ اس سال شب قدر کے یہ اعمال انجام دینے ہیں۔ خوب شب قدر میں یقینی طور پر انسان جو اعمال انجام دے تو وہ یقینی طور پر 1000 سال روایت قرآن کی آیت ہے، اور روایتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اس رات میں جو انسان اعمال انجام دے اس رات میں عمل 1000 سال کے عمل کا ثواب پاتا ہے انسان۔ لیکن انسان ان ترجیحات کا خیال رکھے، بالخصوص خواتین۔ اگر خاتون مثال کے وہ کسی کو یہ چلہ دے دیا جائے کہ یہ تمہیں چلہ کرنا ہے، تمہیں یہ تلاوت کرنی ہے، تمہیں یہ پڑھنا ہے، اب نہ شوہر کو دیکھنا ہے نہ بچوں کو دیکھنا ہے، امام زمانہ کی زیارت کے لیے، اب دیکھیں شوق ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے امام زمانہ کی زیارت، لیکن نہ شوہر کا خیال ہے نہ بچوں کا خیال ہے۔ اب وہ طویل اعمال، اتنے سورے پڑھنے ہیں، اتنے اعمال انجام دینے ہیں، یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اور بیچ میں ایک بات کا خیال رہے، بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر بندر کا خیال آ گیا تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، خدا کی خوشنودی۔ ہم دیکھتے ہیں اس عمل کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، ہم اس ثواب کو دیکھ کر عمل کو انجام دیتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے پاس پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر اس عمل کا اتنا ثواب ہے تو شوہرداری، مجھے معلوم ہے کہ یہ خواتین کے لیے بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے یہ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے شوہر راضی اور شوہر کی خوشی اور ناخوشی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے رب اور ہمارے خدا کی خوشی دیکھنی چاہیے۔ خدا اگر اس سے خوش ہے، چاہے شوہر کی خدمت کر کے، کوئی بات نہیں، صحیح ہے، شوہر ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، تو شوہر کی خوشی کو خیال نہ رکھیں، بلکہ اس سے خدا راضی ہوگا، خدا خوش ہوگا۔ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر۔ اب مرد حضرات تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ چلہ کاٹے اور امام زمانہ سے ملاقات کے لیے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، وہ رزق حلال اور اپنے کام وغیرہ میں ہی اتنا مصروف ہے، اس کے پاس واجبات سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، درس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، تو کچھ یہ کہ وہ کوئی چلہ کاٹے گا امام زمانہ کی زیارت کے لیے۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں کہہ دوں تو یوں کہ اگر زیارت کرنی ہے تو مردوں کو اجازت ہے، خواتین کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ مرد بھی کریں گے نہیں، معلوم ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو انسان پرائرٹی کو مد نظر رکھیں، اور کوئی اس میں فقیہ عالم آپ کو پرائرٹی بنا کر نہیں دے گا، ہر شخص کی اپنے اپنے مختلف حالات ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہیں، مختلف مسائل ہیں۔ ہاں آپ کسی عالم سے اپنے ڈسکس کر سکتے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے پاس یہ ذمہ داریاں ہیں، تو ہمیں پہلے کس ذمہ داری کو خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال غیبت کے دور میں ہمارے پاس جو تاکید آئی ہے، ہمارے پاس تاکید آئی ہے، ان تاکید کے سلسلے میں آپ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے غیبت کی وجہ آپ کی خدمت میں اشارتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو غیبت کی وجہ بیان کی گئی ہے، جو غیبت کی وجہ، غیبت کی حکمت، کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ غیبت کی حکمت کیا ہے، غیبت کی وجہ کیا ہے، اور اس طولانی غیبت میں گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے، تو امام نے ایک جملہ کہا، لِأَمْرٍ لَمْ يُؤْذَنَ لَنَا فی کشفہ لکم، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں نہ بتائیں، تسلیم۔ یا بعض روایتوں میں یعنی نہ بتانے کا حکم ہے، نہیں بتائیں گے ہم۔ غیبت کیوں ہے؟ کیا فرق پڑنا ہے؟ غیبت کیوں ہے؟ کیا فرق پڑنا ہے اس سے؟ ہاں اگر ہمارے اعمال یا ہمارے عقیدے میں اگر یہ اس چیز کا اثر ہوتا تو ائمہ اطہار علیہ السلام بیان کر دیتے، لیکن چونکہ نہ ہمارے عمل سے ریلیٹڈ ہے نہ ہمارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہے کہ امام کی وجہ غیبت معلوم ہوگا تو ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا، چونکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لہٰذا ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ یا بعض روایتوں میں امام نے یوں فرمایا کہ جب پوچھا گیا اما علتو کہ اسحاق بن یعقوب کہ یہ انہوں نے کئی سوالات مکاتبہ، دیکھیں
توقی کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے لیٹرز یا کسی بھی امام کے خط اور لیٹر کو توقی کہتے ہیں. تو یہ توقی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. جو اسحاق بن یعقوب نے زمانے کے امام سے کچھ سوالات پوچھے تھے، اس میں ایک سوال یہ تھا علت ما وقع من الغیبت، کہ غیبت کی علت کیا ہے، غیبت کی وجہ کیا ہے. امام نے قرآن کی آیت تحریر فرما دی، صرف یہ آیت تحریر فرما دی، یا ایھا الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. امام نے خاموش کر دیا یہ کہہ کر، کیا قرآن کی ایک آیت تحریر فرما دی، اے ایمان لانے والو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، ان چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگر تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے تو تمہیں اذیت ہو، تمہیں برا محسوس ہو. یعنی امام جواب نہیں دینا چاہتے ہیں، شاید مومنوں کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے، مومنوں کو اذیت سے بچانے کے لیے، مومنوں کو غم و غصہ سے بچانے کے لیے امام نہیں بتانا چاہتے ہیں. یہ کہہ کر امام نے خاموش کر دیا. اگرچہ بعض حکمتیں آئی ہیں کہ مثال کے طور پر ظلم کی وجہ سے، امام کی حفاظت کی وجہ سے، لیکن ان دلیلوں اور ان جوابوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، امام نہیں بیان کرنا چاہتے ہیں. یا بعض روایتوں میں اس طریقے سے آیا کہ یکشف بعد ظہورہ، کہ اس کی وجہ ظہور کے بعد کشف ہوگی، ظہور کے بعد پتہ چلے گا کہ امام غیبت میں کیوں تھے. پھر امام تشبیہ دیتے ہیں جس طریقے سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ، کہ حضرت خضر نے جو کام انجام دیے تھے حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم تھے، حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھے کہ حضرت خضر جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. لہٰذا حضرت موسیٰ نے 3 مرتبہ اعتراض کیا. کب بتایا؟ جب جدائی ہو گئی، جب دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے تو ہمیں بھی اس وقت بتایا جائے گا جب ظہور ہو جائے گا. ظہور کے بعد بتایا جائے گا کہ امام کی غیبت کی وجہ کیا تھی. جس کو شوق ہو وہ بعد میں معلوم کر لیں. تو اس لیے یہ ایک مسئلہ، یہ اہم مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کی جستجو میں رہیں، اس کے دنبال میں رہیں، اس کی تفاحص کریں کہ آخر کیا وجہ ہے امام کی غیبت کی. ایک جو جملہ امام زمانہ نے اس خط میں تحریر فرمایا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. امام فرماتے ہیں ولا تسألوا عن، یا یوں فرماتے ہیں فاغلقوا ابواب السؤال عما لا يعنيك. مجھے نہیں معلوم کہ یہ روایت کا یہ جملہ، صرف یہ جملہ میں نے شاید اگر کہیں پڑھا ہے، یاد نہیں کہ یہاں پڑھا ہے، پہلے والی مجلس میں پڑھا تھا، لیکن یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے. یہ امام کیا فرماتے ہیں؟ فاغلقوا ابواب السؤال عما لا يعنيك. اغلاق کہتے ہیں بند کر دینے کا، ابواب السؤال یعنی سوالات کی ڈھیر، ابواب کہتے ہیں دروازے کو، سوالات کے ڈھیروں کو، ان سوالات کے ڈھیروں کو بند کر دو. اما لا یعنیک، جو تمہیں کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں. امام کی غیبت کیوں ہے؟ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. امام خود یہاں پر یہ در حقیقت اسی سوال کے ذیل میں امام فرماتے ہیں فاغلقوا ابواب السؤال عما لا یعنیک. و امام فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ ان چیزوں سے جو تمہارے لیے کافی ہے، جو تمہاری ضرورت کی چیزیں نہیں اس کے بارے میں تم سوال نہ کرو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں اکثرو، یہ پہلا اور اہم ترین وظیفہ، پہلا اور اہم ترین وظیفہ جو تمام روایتوں میں یعنی تمام معصومین علیہ السلام سے اس عمل کے لیے، اس کام کے لیے ہمیں درخواست کی گئی، تاکید کی گئی. اگرچہ بڑی معمولی چیز ہمیں محسوس ہوگی کہ اچھا یہ بس ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارا حال بھی وہ سورہ الحمد کی تلاوت والا ہے کہ جب وہ کسی کو تعویذ دیا گیا، کہا اس کو کھولنا نہیں، پانی کے اوپر سے چلے جاؤ گے، تو پانی کے درمیان جب اس نے کھولا تو پانی کے اندر ڈوبتے چلے گیا. کہ اچھا یہی الحمد ہے، اس کی وجہ سے فقط پانی کے اوپر میں چل سکتا ہوں. تو یہ ہم خدا را ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں.
ہم جب امام کو مانتے ہیں، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہیں، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ لا ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی اور تعلیمات الہی کے مطابق کہتے ہیں، تو جو فرمایا اس پر عمل کر لیں، جو فرمایا اس پر عمل کر لیں، چاہے ہمیں بڑی عجیب سی بات لگے، چاہے ہمیں بڑی معمولی سی بات لگے، لیکن تاکید دیکھیں اس کے اوپر کثرت کے ساتھ تاکید ہے۔ امام زمانہ نے بھی اسحاق بن یعقوب کو جب غیبت کی حکمت کے بارے میں، غیبت کی علت کے بارے میں سوال کیا تو اس کا تو جواب نہیں دیا۔ امام نے کہا اپنے سوالات، ان سوالات کو جو تمہارے لیے فائدے نہیں پہنچائیں گے، تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے، تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، ان سوالات کو بھی چھوڑ دو۔ کیا کرو پھر؟ فَأَكْثِرُ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، فَأَكْثِرُ الدُّعَاء بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، کہ صبح و شام، بعض روایتوں میں صبح و شام کا لفظ ہے، صبح و شام تعجیل فرج کے لیے دعا کرتے رہو، تعجیل فرج کے لیے دعا۔ یہ اہم ترین نقطے پہ امام نے اشارہ کیا ہے، یہ اہم ترین بات ہے۔ اور پھر شاید ممکن ہے آپ لوگوں کو مزہ نہ آیا ہو، لیکن اب بعد والا جملہ انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ، فرج کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دعاؤں میں آیا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، تعجیل فرج کے لیے دعا کرو۔ اچھا، کبھی تعجیل فرج کا لفظ آتا ہے، کبھی تعجیل ظہور کا لفظ آتا ہے، تو تعجیل ظہور اور تعجیل فرج میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، مطلب الگ الگ ہے، لیکن دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ایک ہی واقعے کو کبھی تعجیل فرج کہتے ہیں، کبھی تعجیل ظہور کہتے ہیں، ایک ہی واقعے کو۔ در حقیقت فرج کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب ظہور ہوگا امام کا تو ہر قسم کی بلائیں، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کا غم، ہر قسم کی بلائیں، ہر قسم کی مصیبت، یہ سب کا سب دور ہو جائے گا۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو غربت ختم ہو جائے گی، مصیبتیں ختم ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائے گی، نعمتیں زمین اگل دے گی اور آسائش انسان کو حاصل ہو جائیں گے، ہر قسم کی بلائیں، ہر قسم کی مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ تو جب مصیبت انسان کی دور ہو، انسان جب آسائش میں ہو، آرام اور سکون میں ہو، اس کو کہتے ہیں فرج۔ تو ظہور اور فرج میں کنیکشن ہے، تلازم ہے، جب ظہور ہوگا تو فرج حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا کبھی روایتوں میں یہ کہا گیا تعجیل ظہور کے لیے دعا کرو، کبھی یہ کہا گیا تعجیل فرج کے لیے دعا کرو، کبھی تعجیل ظہور کے لیے دعا کرنے کا حکم آیا، کبھی تعجیل فرج کے لیے۔ تو دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ظہور کے بعد ہی فرج حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے گا میرے بچوں، میرے جوانوں، جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم چاہیں کہ شیعہ آرام میں آ جائیں گے، نہیں، آرام میں نہیں آئیں گے، شیعہ تقیہ میں رہیں گے الی یوم الظہور، الی یوم الظہور ہم خوف و ہراس کی حالت میں رہیں گے۔ یہ تبدیلی نہیں آنے والی ہے، تبدیلی آئے گی بعد الظہور۔ یہ روایتوں کا نتیجہ ہے، یہ روایتوں کا نتیجہ ہے۔ اچھا، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، یہ سارا مسئلہ ہماری تبدیلی کا، ہماری ذہنیت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو راضی کر لیں اس بات پر، اگر ہم اپنے آپ کو راضی کر لیں اس بات کے اوپر کہ تبدیلی ظہور کے بعد ہونی ہے، ابھی کوئی اب توقع نہ کریں، یہ سب تبدیلیاں ہوتی رہیں، ہوتے رہنے دیں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان تبدیلیوں پر آنکھیں نہ رکھیں، ان تبدیلیوں پر اپنی نظروں کو نہ رکھیں، ان تبدیلیوں پر اپنا دھیان نہ رکھیں۔ ہماری تبدیلی ہوگی بعد الظہور، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اگر اپنا مائنڈ سیٹ جیسا بنائیں گے، اگر ہم نے مائنڈ سیٹ یہ بنا لینا ہے ایک دفعہ کہ ہماری تبدیلی آئے گی بعد الظہور، تو ہم سکون میں آ جائیں گے۔ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں بعض افراد کے لیے شاید بہت شاکنگ ہو اور بالکل قابل قبول نہ ہو، لیکن آپ کی خدمت میں نے ہمیشہ سے عرض کیا ہے میں نے کہ میں جو بیان کروں گا وہ روایات کی شکل میں بیان کروں گا، روایات کے ذریعے سے بیان کروں گا۔ خود یہ امام کا کہنا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج،
غیبت کا سوال کرتے ہو نا، تعجیل فرج کے لیے دعا کرو، تعجیل فرج کے لیے دعا کرو. دعا ہماری ذمہ داری ہے، دعا یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہمیں کرنا ہے. دیکھیں ہم اصل میں اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. انشاءاللہ بعض روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ در حقیقت توجہ کیجیے گا، غیبت کے دور میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اب بھی اشارہ کرتا ہوں اور بعد میں انشاءاللہ روایتوں کے ذریعے سے اشارہ کروں گا. وہ مسئلہ ہے مسئلہ امامت. مسئلہ امامت یعنی ائمہ کو اپنے چاہنے والوں سے نہ توحید کا خوف ہے نہ رسالت کا خوف ہے، خوف امامت کا ہے. آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں روایتوں کو بیان کروں گا، چند روایتوں کو بیان کروں گا کہ جس میں امام نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا وہ مسئلہ امامت ہے، وہ مسئلہ امامت ہے. یعنی واقعاً انسان آج کے دور میں، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کیا حرج ہے، کیا حرج ہے. اب میں حدیث تو چھیڑ رہا ہوں، حدیث تو بیان کر رہا ہوں، لیکن اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. فی الحال اس بحث کو شروع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک حدیث کو بیان کر رہا ہوں. صرف کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھائی کیا حرج ہے کوشش کر لینے میں. نہیں، روایتوں میں توجہ کیجیے گا، روایتوں میں تعبیر آئی ہے، اس تعبیر کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. امام فرماتے ہیں کذب المتمنون ہلک المستعجلون وَنَجَلْ مُسْتَسْلِمُونَ وَإِلَيْنَا يَسِيرُونَ. یہ 4 جملے ہیں کہ 3 لوگوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ان 4 جملوں میں. سب سے پہلا جملہ کذب المتمنون، یہ جو صبح و شام اپنے آپ کو اظہار مودت کیے جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کے بارے میں خبر نہیں دے سکتا ہوں، آپ میرے بارے میں کوئی خبر نہیں دے سکتے ہیں. اگر میں آل محمد کی عقیدت کو، امام زمانہ کی عقیدت کو اگر ظاہر کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں، تو آپ میرے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، میں بھی آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا ہوں. لیکن جو علم غیب رکھتا ہے وہ یقینی طور پر ہمارے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں جو بہت زیادہ تمنا کرنے والے ہیں، صبح و شام اس دنبال میں ہیں، کبھی اس عالم کے پاس جاتے ہیں، کبھی وہ کتاب کھولتے ہیں، کبھی کوئی وظیفہ کھولتے ہیں، کبھی کوئی وظیفہ کھولتے ہیں، کہیں سے امام کی ملاقات ہو جائے. اب کوئی بھی تمنا ہے، کذب المتمنون، یہ تمنا کرنے والے سب جھوٹے ہیں. میری تعبیر نہیں ہے، معصوم کی تعبیر ہے. یہ تمنا کرنے والے جھوٹے ہیں. اس کے بعد کا جملہ بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی راہ آسان اور ہموار ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہیں کر لیں. نہیں، جو ہمیں حکم دیا ہے اسی پر پابند رہے. تعجیل فرج کے لیے دعا کرتے رہنا، تعجیل فرج کے لیے دعا کرتے رہنا، اس سے زیادہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تعجیل فرج کے لیے دعا کرتے رہنا. اس کے بعد ایک جملہ کا ہلک المستعجلون، انشاءاللہ اس کی وضاحت کل کروں گا، آج صرف ترجمہ کر دوں اس کا. ہلک المستعجلون، عجلت دکھانے والے، عجلت کرنے والے ہلاک پڑ جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ چونکہ بہت ہی حساس موضوع ہے، خطرناک موضوع ہے، شاید آپ لوگ سامعین کے لیے نہیں، بولنے والے کے لیے بہت ہی حساس موضوع ہے، کیونکہ مجھے اس میں بہت سنبھل کر بات کرنا ہے. کیونکہ ممکن ہے بعض افراد، بعض آپ کی بات نہیں کروں، بعض سامعین کے لیے یہ بات بڑی گراں ہو اور بڑی کڑوی بات ہو کہ جب امام کی تعبیر ہے یہ ہلک المستعجلون، بہت جلد باز کرنے والا، بہت جلد بازی کرنے والا. میں نے ایک جملہ کہا تھا، امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ میرے اور آپ کے اشارے پر نہیں آئیں گے، امام زمانہ خدا کے اذن سے آئیں گے، میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جو کہا ہلک المستعجلون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم امام زمانہ کو بلا لیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. مستعجلون، عجلت کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے. اب یہ وجہ ہلاکت انشاءاللہ کچھ حد تک اشارتاً آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا بیان کروں کہ یہ کیا مطلب ہے عجلت کرنے والے. توجہ کیجیے گا. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو بات کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں حدیث سے بیان کروں. توجہ کیجیے گا، تعجیل فرج الگ ہے، تعجیل فرج مستعجل نہیں ہے. مستعجل کون ہے؟ جو ظہور میں عجلت کرنے والا ہے. کبھی یہاں سے آواز اٹھائے گا کہ امام کا ظہور ہو گیا، کبھی وہاں سے آواز اٹھائے گا امام کی نشانیاں آ گئی، کبھی وہاں سے. یہ مستعجلون ہے.
یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میرے اور آپ کی ذمہ داری جو بیان کی گئی ہے، تعجیل فرج کے لیے دعا کرو، تعجیل فرج کے لیے دعا کیا کرو، اور امسیتا و اصبحتا، صبح و شام انتظار فرج کیا کرو، انتظار فرج کرو. پس یہ حدیث وَنَجَلْ مُسْتَسْلِمُونَ، اور تیسرا گروہ جو ہمارے اس امر میں تسلیم ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں مولا کب آئیں گے آپ، یہ تسلیم نہیں ہے، یہ تسلیم نہیں ہے. مولا کب تک، یہ تسلیم نہیں ہے. یہ شکوہ شکایت یہ کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں جملہ آپ کی خدمت میں کہا تھا، یہ پہلے کہیں اور کہا تھا، معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی جملے اوور لیپ ہو جایا کریں. لوگ کہتے ہیں کہ مانگنا آنا چاہیے. پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے مانگنا آنا چاہیے، امام سے مانگنا آنا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بدتمیزی کرنا آنا چاہیے. آئمہ کے مقابلے میں ادب ہے، آئمہ کے مقابلے میں تعظیم ہے، اور یہ خود بے ادبی ہے. یہ خلاف تسلیم ہے، خلاف تسلیم ہے. تسلیم کیا ہے؟ جو امام کا حکم ہے، جو خدا کی مرضی ہے. تحکم یا الہی کیف شئت فانی قد رضیت بما رضیت. خدایا تو حکم فرما جیسا تیرا جی جائے. انی رضیت، میں راضی ہوں تیری رضا پر، تیری رضا پہ میں راضی ہوں، تیری رضا جس چیز میں ہو. دعا میں گڑ گڑانا، شکوہ شکایت نہ ہو، خدا کے سامنے خضوع و خشوع ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف ہو، اس کی بزرگی کا اعتراف ہو. انسان اس کے سامنے ذلیل و رسوا ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. یہ ہے خضوع و خشوع. نہ کہ انسان خدا سے مانگے زبردستی، مثلا اب صرف سمجھانے کے لیے کہ گریبان پکڑ کے. نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے دعا کا. انسان ادب کا خیال رکھے، ادب. تعجیل فرج کے لیے دعا کرے، تڑپ ہونی چاہیے، تعجیل فرج کی دعا ہونی چاہیے. مستعجل نہ ہو، جلد باز نہ ہو. امام کو زبردستی سمجھ رہا ہے کہ میں امام کے ظہور کا سبب بنوں گا یا امام کے ظہور کو میں لے کر آؤں گا، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ روایتوں کے برخلاف ہے. جب امر الہی ہوگا، امام فرماتے ہیں، اس روایت میں فرماتے ہیں، ھذا الامر امر من اللہ وھذا سر من سر اللہ وھذا غیب من غیب اللہ. یہ امر الہی ہے، یہ راز خدا ہے، یہ غیبت اللہ ہے، اللہ کی غیبت ہے. ہمیں صرف اور صرف تسلیم ہونا ہے. ہمیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے غیبت کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری دی ہے وہ ہے تسلیم. غیبت کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے اعمال کو سنبھالیے، اپنے تقوی کا خیال رکھیں، اپنے عمل کا خیال رکھیں، اور بالخصوص جس پر آئمہ نے بہت زیادہ جس کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ کہ ولایت سے تمسک رکھیں، متوسل رہیں، متمسک رہیں ولایت اور امامت کے ساتھ. اس لیے کہ امام کو جس چیز کا خوف ہے، جو روایتوں نے بیان کیا، ائمہ اطہار علیہ السلام کو جس کا خوف ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ چاہے مومنوں کا امتحان ہو، وہ مسئلہ امامت ہے، وہ مسئلہ ولایت اور امامت ہے. اب دیکھیں مسئلہ امامت اور ولایت انشاءاللہ کل وضاحت کریں گے. بعض اوقات مسئلہ امامت اور ولایت، توجہ کریں، ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسئلہ امامت اور ولایت کے دائرے میں اپنے آپ کو شمار کر رہے ہوں، لیکن ممکن ہے ہمارے عقیدہ یا ہمارا عقیدہ وہ امامت اور ولایت کا عقیدہ نہ ہو جو روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو ساری زندگی امامت کا ماننے والا اور ولایت کا ماننے والا مانتے رہیں. اسی لیے بعض روایتوں میں آیا، من انکر الآخر فقط انکرت الاول، کہ جس نے آخر کا انکار کیا. ابھی ہم امیر المومنین کی ولایت پر ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت پر ہے، سید الشہداء کی ولادت پر ہے، مصائب میں گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، خوش الحمدللہ. امیر المومنین کے فضائل آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سید الشہداء کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، گریہ آتا ہے، رونا آتا ہے، ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دین پر ہیں. یقینی تو بڑی اہل بیت کا دین ہے، لیکن اہل بیت کا دین مرکب دین ہے، مرکب دین ہے. اول سے لے کر آخر تک اہل بیت کا دین ہے. کہ روایتوں میں کہ اگر آخر کا انکار کیا تو گویا پہلے کا بھی انکار کیا.
اگر آخر کا انکار کیا پہلے کا بھی انکار کیا. لہٰذا اس دور میں ہم تعجیل فرج کے لیے دعا کریں, تعجیل فرج کے لیے دعا کریں, اور خدا کے امر میں تسلیم. بہت بڑا مسئلہ یہ بہت بڑا ہماری زندگی کا مسئلہ ہے. کل آپ کی خدمت میں نے روایات بیان کی تھی, یہ کل روایت جو آپ کی خدمت میں نے بیان کی تھی, جب امام ظہور فرمائیں گے تو جہال الجاہلیہ کون تھے؟ جہال الجاہلیہ, وہ رسول کے زمانے کے تھے. چھٹے امام فرماتے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو رسول کے زمانے کے جو جہال الجاہلیہ تھے اس سے بڑے جاہل امام زمانہ کو ملیں گے, اور امام زمانہ کا واسطہ پڑے گا. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ امام کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے, وہ امام کے سامنے سر تسلیم نہیں ہوں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, دیکھیں امام کے ظہور بعض روایتوں میں ہیں, امام کے اوپر اعتراض کریں گے. میں صرف اشارت نے ایک بات کہہ رہا ہوں, اس موضوع پہ فی الحال گفتگو نہیں کرنی, لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں, آج دنیا کا جو سیٹ اپ ہو رہا ہے نا, آج دنیا کا جو سیٹ اپ بن رہا ہے, ہم تھوڑے سے ہوشیار رہیں, ہماری کہیں اندرونی تربیت نہ ہو رہی ہو. سیٹ اپ لبرلزم کا سیٹ اپ ہے. لبرل ہو جائیں, دین میں لبرل ہو جائیں. انسانیت, جب امام تشریف لائیں گے اتنی تلوار چلائیں گے امام کہ غیر نہیں اپنے آ کر امام پر اعتراض کریں گے, ہم تو آپ کو آل رسول سمجھتے تھے. اللہ اکبر. جس طریقے سے آج لبرلزم کی طرف انسان جا رہا ہے, دین میں شدت پسندی کو ختم کیا جا رہا ہے. دین میں شدت پسندی, کبھی عزاداری پر اعتراض, کبھی گریہ پر اعتراض, کبھی ولایت پر اعتراض. یہ ولایت میں بھی ہماری شدت ہے, برقرار رکھیں, ولایت میں شدت کو برقرار رکھیں, عزاداری میں شدت کو برقرار رکھیں. دشمنان آل محمد سے برات, اس میں شدت کو برقرار رکھیں. ہاں اگرچہ ہر چیز کا اپنا محل ہے, ہر چیز کی اپنی جگہ ہے, لیکن انسان قلبی لحاظ سے ان چیزوں کو محفوظ کر کے رکھیں. یاد رکھیے گا یہی وہ دین آل محمد ہے. انسان تسلیم ہو جائے. جو تعلیمات, دیکھیں تعلیمات اہل بیت ہمیں سمجھ میں نہیں آنی ہے, ہم صرف کوشش کریں جو ائمہ نے ہمیں بتایا آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کریں, چاہے ہماری عقل میں نہ آئے, چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے. اسی کو تسلیم کہتے ہیں. اور یہی تسلیم ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آئی. یہی تسلیم ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آئی. کیسے؟ ہر جگہ پر آپ دیکھیں, اصحاب کو دیکھیے, نوجوانان نے بنی ہاشم کو دیکھیے. میں کہتا ہوں واقعاً مجھے تاریخی اعتبار سے, آپ لوگ ماشاءاللہ علماء کرام بزرگان کو سننے والے, تاریخ پڑھنے والے, تدریس کرنے والے, درس پڑھانے والے, میرا ناقص مطالعہ میں نے نہیں دیکھا کہ پورے واقع تاریخ, پورے واقع کربلا میں کہیں کسی نے کسی واقعے پہ, کسی موڑ پر کہیں سید الشہداء پر اعتراض کیا ہو, مشورہ دیا ہو. نہیں, حجت خدا کے سامنے تسلیم ہے. حبیب نے مظاہر کی زندگی کو دیکھیے. مسلم نے اوسجا کو زہیر بن قین جیسا شخص, زہیر بن قین کون تھا؟ اچھا یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے. یاد رکھیے گا کربلا میں سب ولایت علی والے تھے. زہیر بن قین کسی زمانے میں عثمانی تھا, کسی زمانے عثمانی تھا, لیکن جب سید الشہداء کا دامن تھاما تو امیر المومنین کی ولایت پہ آ گیا تھا. وہ زہیر بن قین, آپ ان کی شب عاشور کی تقریر کو سنیں, تسلیم کی کس منزل پر ہے, محبت کی کس منزل پر ہے. دیکھیں یہ ہے, پہلے بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا, یہ یا لیتنی ہم کو زہیر بنانا ہے. جو امام نے درس دیا نا صبح و شام, جب کربلا والوں کو تذکرہ سنو, جب سید الشہداء کو تذکرہ سنو تو یا لیتنی کہو, یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کیوں؟ یہ یا لیتنی کی تمنا انسان کو زہیر بنا دیتی ہے کہ وہ زہیر جو کل تک عثمانی تھے, یہ راستے میں امام سے ملاقات ہوئی اور شب عاشور مودت کی, محبت کی, ولا کی وہ معرفت تھی کہ زہیر یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں
قتل کرے آپ کی محبت میں، زندہ کرے، ہماری جان ہمارے بدن کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، پھر زندہ کرے، پھر ہمیں قتل کیا جائے آپ کی محبت میں. یہ اپنا رسول اللہ 1000 مرتبہ آپ کی محبت میں قتل ہونے کے لیے راضی ہیں. یہ زہیر فرزند زہرا پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بے چین ہیں. زہیر جانتے ہیں کچھ فتح ہونے والا نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، دشمن کو نابود نہیں کرنا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے اگر عباس علمدار کو اجازت مل جائے ہو جاتا. لیکن امام حسین کو ظاہری فتح حاصل نہیں کرنی تھی، امام کو کربلا تک، قیامت تک کربلا کو زندہ رکھنا تھا. کیا تسلیم ہے. آپ دیکھیں بنت رسول شہزادی زینب کبریٰ، ابن زیاد ملعون کا دربار ہے، علی کی شیر دل بیٹی. ابن زیاد ملعون نے ایک مرتبہ شہزادی زینب کو تانا دیا، شہزادی زینب کو تانا دیا. خدا کی لعنت ہو ابن زیاد پر. اب تسلیم کا مرتبہ دیکھیں، تسلیم کی معراج دیکھیں. شہزادی زینب کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. اگر انسان گھر میں بیٹھا ہو، انسان ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہو، انسان کی اولاد محفوظ اور صحیح و سالم ہو، انسان کا عورت کا پردہ محفوظ ہو، انسان پیٹ بھرا ہوا ہو، پانی پیا ہوا ہو، تو انسان کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے. لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے، جس نے تڑپتے ہوئے اکبر کو کبھی دیکھا، کبھی قاسم کے پامال لاشا کو دیکھا، کبھی 6 مہینے کے اصغر کو حسین کے ہاتھوں میں دیکھا، کبھی اون و محمد کے لاشے کو دیکھا. وہ زینب اگر کہے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. یہ زینب کبریٰ، وہ یہ زینب کبریٰ کہ کبھی بھیا پہ اس عالم میں نگاہ پڑی کہ سر سے پیروں تک زخمی ہے اس عالم میں، کہ ایک مرتبہ زینب کہتی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے. وہ زینب اگر کہے کہ میں نے سوائے خدا سے خیر کے کچھ بھی نہیں دیکھا، تو یہ زینب کبریٰ تسلیم کی اس معراج پر ہیں. وہ سید الشہداء تسلیم کی وہ معراج، رضن بے قضائے تسلیما لامرک، خدایا تیرے امر پر راضی ہوں، تیرے امر پر تسلیم ہوں، چاہے اکبر کو قربان کرنا پڑے، چاہے قاسم کو قربان کرنا پڑے، چاہے بھائی عباس کے بازوؤں کو قربان کرنا پڑے، چاہے میرے ہاتھ میں 6 مہینے کے اصغر کو 3 بھال کا تیر لگے. بس عزادارو، آج شب جمعہ ہے، فقط حسین کی ایک غربت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حسین بہت غریب ہے، حسین بہت غریب ہے، حسین بہت مظلوم ہے. مجھے نہیں معلوم کربلا میں حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، لیکن ہاں مقتل کی بعض روایتیں بیان کرتی ہیں کہ حسین کے لیے سب سے بڑا درد، سب سے بڑی مصیبت اکبر کی مصیبت تھی. اکبر کی مصیبت تھی. نہ حسین برداشت کر سکے، نہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا برداشت کر سکی. اسی لیے مقاتل میں ایک واقعہ بیان ہے. ملا عباس مازندرانی ایک مرتبہ مازندران کا رہنے والا پیدل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا مولا حسین کی زیارت کو جاتا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ. ایک مرتبہ چلتے چلتے پیدل جب گنبد حسینی نظر آیا، رات کی تاریکی ہے، ملا عباس نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا آج کون سی شب ہے؟ کہا آج شب جمعہ ہے. ملا عباس نے کہا تھک
چکے ہو, لیکن شب جمعہ مولا حسین کے شہر میں ہے, بس زیارت کریں گے, اس کے بعد تم آرام کرنا. ایک مرتبہ ملا عباس اپنے دوستوں کے ساتھ مولا حسین کی زیارت کو آئے, زیارت پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ملا عباس کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا, ملا عباس آج شب جمعہ ہے, حسین کے حرم میں ہے, نوحہ نہ کریں گے, عزاداری نہ کریں گے. ایک مرتبہ ملا عباس نے کہا زیارت کے بعد نوحہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ جب زیارت کے بعد نوحے کی کتاب کو کھولا تو نوحہ علی اکبر نکلا. بڑا ماتم ہوا, بڑا گریا ہوا. ملا عباس کہتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ مسافر خانے میں آ گیا, آرام کر رہا تھا. ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی, دروازہ کھولا, آنے والا کہتا ہے انا فرید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, بس یہ سننا تھا. ملا عباس گھبرا گئے. آنے والا یہ کہتا ہے ملا عباس تم تیار ہو جاؤ, حسین فاطمہ کا لال تمہاری زیارت کرنا چاہتا ہے, تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. بس ایک مرتبہ ملا عباس نے کہا ہاں اجازت دیجیے, یہ ادنا سے غلام آ جائیں گے. کہا نہیں, آقا کا حکم ہے. ملا عباس نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا. ایک مرتبہ محسوس کیا حجرے میں فرزند زہرا آئے. ملا عباس کہتے ہم اٹھنا چاہتے تھے, فرزند زہرا نے کہا تم تھک چکے ہو, آرام کرو. ایک ایک سے احوال پرسی کرنے کے بعد ملا عباس سے مخاطب ہو کر کہا ملا عباس جانتے ہو کیوں آیا ہوں؟ 3 پیغام سنانے آیا ہوں. پہلا پیغام یہ ہے ملا عباس ہمارے ظاہروں کو بتا دینا, ہمارے شیعوں کو بتا دینا, جو میری زیارت کو آتا ہے فاطمہ کا لال اس کی زیارت کو آتا ہے. ملا عباس دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب واپس وطن پلٹ کر جاؤ گے نا, جب شب جمعہ ہماری مجلس کو منعقد کرو گے نا, ہاں اس بوڑھے کو جو آزاداروں کی جوتیوں کو صحیح کر رہا ہوگا فاطمہ کے لال کا سلام دے دینا. ملا عباس تیسرا پیغام یہ ہے, ملا عباس جب آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں آنا, نوحہ علی اکبر نہ پڑھنا. ملا عباس گھبرا گئے, آقا کوئی جسارت ہو گئی, کوئی توہین ہو گئی. مولا فرماتے نہیں, ملا عباس نہیں جانتے شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے. فاطمہ تمام مصیبتوں کو برداشت, اکبر کی مصیبت فاطمہ زہرا برداشت نہیں کر سکتی اور حسین برداشت نہ کر سکے. جب یہ لوٹا ہوا کاروان ابن زیاد کے دربار میں پہنچا, ہائے زینب کبریٰ, ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے, آستینوں سے چہرہ چھپایا ہوا. ایک مرتبہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا, سامنے تخت پر سر حسین رکھا ہوا. ابن زیاد نے کہا اے حسین تو اتنا بوڑھا تو نہ تھا, یہ سننا تھا. ہائے زینب کبریٰ نے کہا اے ابن زیاد